وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وجعله للعالمين سراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد میں اور آپ ایک عظیم الشان کانفرنس جو معنون ہے شہنشاہ صداقت کانفرنس سے بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم کا ذکر خیر سن رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب بندوں کا بھی ذکر و اذکار سن رہے ہیں. میں جب آیا تو اس وقت مسجد حاضہ کے امام و خطیب علامہ محمد اجمل حسین اشرفی زیدہ شرفہ خطاب فرما رہے تھے اور کچھ حصہ مجھے بھی سننے کو ملا. اس قسم کی تقریروں سے معاشرے میں اصلاحی پہلو اجاگر ہوتا ہے جس سے ہمیں اور آپ کو اور عام مت الناس کو بھی عام زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا بیان کرنا اور ہم سب کا سننا اللہ قبول فرمائے. خصوصیت کے ساتھ
میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مسجد حاضہ میں خطاب کی دعوت دی، اور ان کے ساتھ جو معاونین ہیں، مثلاً بزم نور ہدایت اور مسجد حاضہ کے مینجمنٹ، میں ان تمام کو اور جن جن لوگوں نے جس طریقے سے اس محفل پاک میں تعاون کیا ہے، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں۔ اور اس وقت محفل پاک میں کثیر تعداد میں علماء ذی وقار رونق افروز ہیں۔ اس قسم کے محفلوں کا اثر ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں رہتا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا اپنی بساط کے مطابق خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر کچھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج 22 جمادی الاخری ہے، اور 22 جمادی الاخری حضرت کی تاریخ وصال ہے۔ اس نسبت سے ہر اہل سنت والجماعت کے بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو کم از کم خلفاء راشدین کے تاریخ وصال اور شہادت یاد ہونی چاہیے، اور اسے یاد رکھنے کے لیے اس قسم کے محفلوں کا انعقاد کرنا یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر کیا خطاب کروں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اکثر و بیشتر حضرت والا کی شان میں جو احادیث مروی ہیں اور جو ان کے کارنامے ہیں، اکثر و بیشتر ہمارے مقررین بیان کر دیتے ہیں۔ بس یہ محاورہ ہے، ما ترک الاول للآخر، کہ اول نے تو دوسرے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بیان کرے۔ لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو سمجھانے کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ آپ کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہے، جسے ہم زمانہ فطرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ حصہ آپ کا ایمان لانے کے بعد ہے، جب آپ ایمان لے آئے، یہ دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ آپ کی زندگی کا کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دار فانی سے کوچ کر گئے، آپ نے پردہ فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت خلیفہ کے 2 سال 3 مہینے 11 دن تک رہے۔ تو یہ 3 گوشے بن رہے ہیں زندگی کے، اور ان تینوں گوشوں پر جب ہم ایک طائرانہ نظر دوڑائیں گے تو ہر گوشے اور ہر حصے آپ کے صاف اور شفاف ہیں۔ کسی بھی زندگی کے حصے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فلاں زمانے میں ایسے تھے یا فلاں وقت میں ایسے تھے۔ ابھی میں 2-4 واقعات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، ایک ایک حصے کو لے کر، جس سے ہمیں اور آپ کو ان کی شخصیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی ہے، اس تربیت کا نتیجہ اور ثمر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اول تا آخر عادل ہیں اور اہل جنت ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بتقاضا بشریت، جو احادیث وغیرہ میں موجود ہے،
ان پر کبھی زنا کی حد بھی قائم ہوئی ہے، کبھی چوری کی بھی حد قائم ہوئی ہے، لیکن ان تمام کے باوجود ہیں وہ جنتی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کو لے کر ہم اور آپ بڑی بڑی باتیں بنا لیتے ہیں اور صحابہ کرام کو دشنام ترازی کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ کہاں تک صحیح اور کہاں تک غلط ہے، ذرا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا۔ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، مختصر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ادب و آداب کا لحاظ کرتے ہوئے جب صحابہ کی کوئی ایسی بات آتی جس سے لوگ غلط طریقے پر نکل سکتے تھے تو اس میں پردہ پوشی کے ساتھ وہ لکھ دیا کرتے تھے، لیکن پردہ پوشی کرتے تھے۔ تو امام بخاری نے اس صحابی کا نام نہیں لکھا، لیکن واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، آپ کے کلام کو سنا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ وہ شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے، ان پر حد جاری ہوئی، پھر دوبارہ پکڑے گئے، پھر حد جاری ہوئی، پھر 6 بار پکڑے گئے، پھر آپ پر حد جاری ہوئی۔ تو صحابہ آپس میں کہنے لگے، یار کچھ تو خیال کرو، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، یہاں تربیت حاصل کرتے ہو، اور پھر تم ایسا کام کر رہے ہو۔ قریب تھا کہ صحابی اس کو لعنت اور ملامت کرتے کہ آقا نے فرمایا فلا تلعنہ، لعنت مت کرو ان کو۔ آپ نے روک دیا۔ روکنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو عملی خرابی، عملی طور پر جو کچھ بھی یہ کچھ دیکھ رہے ہو تم، یہ اپنی جگہ، لیکن ہیں یہ میرے صحابی، ہیں یہ میرے صحابی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اجماع ہے یہ کہ جتنے بھی صحابی ہیں، الصحابۃ کلہم من اہل الجنہ، صحابہ تمام کے تمام اہل جنت میں سے ہیں۔ صحابہ کچھ بھی کریں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان کے مشاجرات کو لے کر بیٹھیں کہ جنگ جمل میں یہ کچھ ہوا، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، جنگ صفین میں ایسا ہوا، فلاں ایسے، فلاں ایسے ہے، مسئلہ خلافت پر لے کر بیٹھ جائیں کہ فلاں ایسے اور فلاں ایسے، نہ، تمام کے تمام صحابی جنتی ہے۔ الصحابۃ کلہم من اہل الجنہ۔ ہمارے یہاں فن حدیث میں ایک بحث ہوتی ہے، جرح و تعدیل۔ یہ جرح و تعدیل میں جتنی بھی بحثیں کی جاتی ہیں وہ صحابہ کے بعد ہے، صحابہ پر نہیں کرتے۔ بس اتنا پتہ لگ جائے کہ یہ صحابی ہیں، ان کو عادل مانا جاتا ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول۔ یہ ہمارے یہاں جرح و تعدیل میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں ہم نے بحث نہیں کرنی ہے کہ یہ کیسے تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، یہ سچ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے، اس قسم کی باتیں ہم اور آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ثابت ہو جائے کہ یہ صحابی ہے، بس ان پر کوئی جرح و تعدیل نہیں۔ جرح و تعدیل تو ان کے بعد تابعین سے شروع ہے۔ سارے کے سارے صحابی جنتی، سارے کے سارے صحابی عادل ہیں۔ ہم بس فقط اتنا ثابت ہو جائے کہ ہیں وہ صحابی۔ ہمیں زبان روکنے کے لیے کہا گیا۔ جب میرے رسول نے صحابہ سے فرمایا فلا تلعنہ، یہ شراب پیتے ہوئے 3 دفعہ پکڑے گئے، ان پر حد لگی، خبردار ان کو لعنت مت کرنا۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو لکھ کر اپنے صوفہ کے نیچے رکھ کر اس پر بیٹھتے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کا نام لکھ کر صوفہ کے نیچے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کیسے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو لکھ کر صوفہ کے نیچے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسی شخصیت، ان کے نام کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کے نام کو دشنام ترازی کا نشانہ بناتے ہیں۔ لعنت کیا کرتے ہیں یہ لوگ، تبرہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ،
کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ. اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ آج تک ہم نے نہ تو شان صحابہ سمجھا اور نہ آج تک ہم نے اپنے آپ کو سمجھا. جس دن ہم شان صحابہ سمجھیں گے ہم ان گستاخ صحابہ کا بائیکاٹ کر دیں گے. جس دن ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں گے کہ ہم ہیں صحابہ کے ماننے والے, ہم ہیں صحابہ کے چاہنے والے, ہم ہیں صحابہ کے غلام, اور کوئی ہمارے آقا کو آ کر کوئی خلاف بات کرتا ہوگا ہم اسے دھتکار دیں گے. ہم اسے اپنے پاس بیٹھا کر یار اور دوست نہیں بنائیں گے. جو میرے آقا کے یاروں کو برا کہے گا ہم اس کو کیسے یار بنائیں گے؟ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات کیسے آ جائے گی کہ ہم اسے دوست بنا لیں؟ سارے کے سارے صحابی اہل جنت ہیں, سارے کے سارے صحابی عادل ہیں. میرے آقا نے یہ سند دی ہے کہ میرے صحابہ گناہ کر سکتے ہیں, جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے. میں ایک حدیث کا اشارہ دیتا ہوں. جیش عسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو. صحابی ذوق در ذوق لا کر پہنچاتے تھے مال. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کثیر تعداد میں دینار اور درہم لے کر آئے. آقا کے ایک جھولی میں لا کر ڈال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کرتے ہوئے کہتے تھے کہ آج کے بعد سے عثمان جو بھی کرے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. یعنی میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد سے عثمان گناہ نہیں کریں گے, عثمان جو بھی کریں گے. تو گناہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابی معصوم ہیں. ہمارے نزدیک معصوم صرف انبیاء ہیں, صحابی محفوظ ہیں, گناہ سے اللہ انہیں بچا لیتا ہے. ہمارے نزدیک صحابہ 12 امام کوئی بھی معصوم نہیں ہے, یہ محفوظ عن الخطا ہے, معصوم عن الخطا انبیاء ہیں. تو میرے نبی نے سند دے دی کہ عثمان, اور عثمان کے ذریعے سے سارے صحابہ کی سند دے دی کہ ان سے گناہ ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں, اس کے لیے مانے نہیں, لیکن جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. لیکن صحابہ کے بارے میں ایک بات آپ نے ضرور کہی کہ میرے صحابی جھوٹ کبھی نہیں کہیں گے. جب آپ نے یہ فرما دیا کہ میری طرف کہہ کے یہ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے تو گویا کہ سارے صحابی عادل ہیں. کسی صحابی کے عدل پر بحث نہیں کر سکتے, سارے صحابی عادل رہیں گے. اب جب سارے صحابی عادل ہیں, سارے صحابی جنتی بھی ہیں, کسی صحابی پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, یا خلفائے ثلاثہ ہوں, حضرت علی کو ہٹا کر خلفائے ثلاثہ رہیں, ان میں سے کسی کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کچھ اپنی زبان سے. یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف حاصل کرنے والے ہیں. اور ایک ایسا شرف حاصل کرنے والے ہیں جو شرف آج سے پہلے انبیاء کو چھوڑ کر کسی کو بھی نہیں ملا. نبیوں کی جماعت کو چھوڑ کر یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریوں کو بھی یہ شرف نہیں ملا جو شرف میرے نبی کے صحابہ کو ملا. صحابہ بڑی شان والے ہیں, بڑی عظمت والے ہیں, ان کے نام میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں, ان کے شان اور ان کے کام میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں, اور صحابہ نے اس شرف کا بہت زیادہ لحاظ رکھا ہے. جس خطے میں جاتے اس خطے میں جا کر صرف ان کے پیش نظر ایک بات تھی کہ ہماری شناخت کالے کملی والے ہیں. میں اگر اس علاقے میں کوئی ایسا کام کروں گا جسے لوگ برا سمجھتے ہوں گے تو یہ میرے باپ کو کچھ نہیں کہیں گے, میری ماں کی طرف کوئی نسبت نہیں کریں گے, میرے خاندان والوں کی طرف کوئی نسبت نہیں کریں گے, بلکہ یہ نسبت کریں گے تو مدینے کے تاجدار کی طرف کریں گے. اس لیے یہ صحابی اس شرف کی حفاظت کرتے تھے اور تا حیات حفاظت کرتے رہے. صحابی اگر ان کے درمیان کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں جدال و قتال ہوا ہے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ اس کو چھیڑا جائے, ہمیں حق حاصل نہیں کہ اس کی بنیاد پر کسی کو برا کہا جائے. یہ مشاجرات صحابہ ہیں یہ, اور اس کے بنیاد پر صحابہ کو ہم برا نہیں کہہ سکتے, کسی کو نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارے بڑے ہیں, شرف والے ہیں, بزرگی والے ہیں. تو صحابہ کرام کی اتنی شان ہے
کہ میرا رب قرآن میں کہتا ہے اولئک ہم المؤمنون حقا. جب اللہ یہ کہے اولئک یہی ہیں وہ لوگ، ہم المؤمنون حصر کے ساتھ کہا جا رہا ہے یہی پکے مومن ہیں، تو جب تک صحابہ کا مومن ہونا ثابت ہے ان کا صحابی ہونا ثابت ہے. اور جب صحابی ہونا ثابت ہے تو میرے نبی فرماتے کہ لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو. کیا کوئی آج کل کا ایک آدمی بھی عالم دین کسی فرقے کا بھی رہے اس سے پوچھئے کہ مجھے فتویٰ دو کہ کیا گناہ کرنے سے صحابیت ختم ہو جاتی ہے؟ کیا کوئی آپس میں جھگڑا کرنے سے صحابیت ختم ہو جاتی ہے؟ اگر نہیں تو پیارے صدیق صحابی ہیں، تعظیم کرو. حضرت عمر صحابی ہیں، تعظیم کرو. حضرت عثمان غنی صحابی ہیں، تعظیم کرو. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، تعظیم کرو. تمہارے پیش نظر اگرچہ یہ گناہ ہے لیکن ہیں یہ صحابی. اور میرے آقا نے فرمایا کہ لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو. اور اگر کسی کو دیکھ لو کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی کو یہ برا کہہ رہے ہیں تو آقا نے فرمایا کہ یہ کہنا لعنت اللہ، تم پر اللہ کی لعنت ہو جو برا کہہ رہا ہو. تو گویا کہ میں تمہیدی طور پر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابی سب کے سب بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں. اور ان میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو عظمت اور شرف حاصل ہے وہ ابھی میں آگے گفتگو بڑھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. پھر عام صحابی کا جب یہ عالم ہے تو افضل الخلق بعد الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ممتاز ملت. لیکن میں ان کے گوشے میں سے پہلے گوشے پر چلتا ہوں. پہلا گوشہ ایمان لانے سے پہلے ہے، جو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بھی پاکیزہ زندگی رکھتے تھے، پاکیزہ ماحول رکھتے تھے. جن گناہوں میں اس زمانے کے لوگ مبتلا ہوتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوئے. اس زمانے میں بھی جس زمانے میں کوئی بچ نہیں سکتا تھا، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے. میں ایک مثال دیتا ہوں جو ارشاد الساری وغیرہ میں یہ واقعہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بڑی تحقیق کے ساتھ آپ کے شان بیان کرتے ہوئے اس واقعہ کو لکھا ہے کہ آپ کے والد ماجد بعد میں یہ بھی ایمان لا کر صحابی ہو گئے تھے. ابو قحافہ جن کا اصل نام ہے عثمان بن عامر. یہ زمانہ جاہلیت میں چھوٹے تھے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. میں وہ حصہ بتا رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ان کے والد ماجد بت خانے میں لے گئے اور جا کر بت کے سامنے کرتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹا ہذہ آلہۃ الشم العلا فاسجد لہا، بیٹا یہ ہمارے معبود ہیں، تمہارے بھی معبود ہیں یہ، اور بڑے معبود ہیں یہ تمہارے، ان کو سجدہ کرو. یہ کہہ کر ان کے والد چلے گئے باہر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑا بت تھا، سنت ابراہیم اس وقت یہ ادا کر رہے ہیں. جس وقت کسی کو ہوش نہیں کہ سنت ابراہیمی کیا ہے، یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے عطا فرمائے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، اعلان نبوت سے پہلے ہی یہ کردار ادا کر رہے ہیں. آپ وہاں گئے، سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے عذرائے مزاح اس بت سے کہا انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ. وہ بت کچھ بھی نہیں کہہ رہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا انی عار فاکسنی، اے بت، اے خدا بننے والا، میرے جسم پر کپڑے نہیں، کپڑا پہنا دے مجھے. کچھ نہیں، وہ تو پتھر ہے. اب یہ پتھر کا بت یہ کیا کہے گا؟ جب یہ دو سوال کے بعد جواب نہیں آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سنت ادا کر رہے ہیں. آپ نے بھی ایسا کہا تھا. جب یہ دونوں کا جواب نہیں آیا، ایک پتھر اٹھا لیا آپ نے، کہا کہ دیکھ میں پتھر اٹھا کر تجھے ماروں گا،
اگر تو معبود ہے تو اپنے آپ کو بچا، اگر واقعی تو ان کنتا الہن فمنا نفسک، اگر واقعی تو معبود ہے تو اب میرے پتھر سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اب جب کچھ آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آیا ادھر سے، تو ظاہر ہے کہ وہ پتھر ہے، کیا جواب دے گا وہ؟ یہ تو ہمارے یہاں ہے کہ لوگ بہت جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں کہ جواب نہ بھی آئے تو کہتے ہیں کچھ۔ آج کل تو ہمارے یہاں بت خانے میں ایک نظام چلا دیا، بلکہ اس سے پہلے ایک اخبار میں آیا تھا کہ بت دودھ پی رہا ہے، دودھ۔ ہندوؤں نے کوئی چال چلی اور کہا کہ یہ بت دودھ پی رہے ہیں ہمارے، پیچھے سے کوئی سسٹم انہوں نے عائد کیا تھا، منہ میں لا کر فیڈر ڈالتے تھے، وہ دودھ پیتا رہتا تھا۔ بڑے فراڈ کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، عاجز آ گیا، آخر کار مار کے توڑ کے اوندھے منہ گرا دیا۔ آپ کے والد ماجد پہنچے کہ میرا بیٹا عبادت کر چکا ہوگا، اسے سجدہ کر چکا ہوگا میرا بیٹا۔ اندر آئے تو دیکھا بت اوندھے منہ گرا ہے، اس پر پتھر مار کر اسے توڑا ہوا ہے۔ ابو قحافہ کہنے لگے بیٹے آپ نے کیا کیا؟ یہ کہا جو دیکھ رہے ہیں وہی کیا میں نے، آپ جو دیکھ رہے ہیں اپنے خدا کے ساتھ وہی کیا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ آپ کے والد آپ کو لے کر سیدھے آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے تمہارے بیٹے نے یہ فلاں فلاں کام کیا ہے، اپنے بیٹے کو سمجھاؤ۔ ان کی والدہ ماجدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی صحابیہ تھی، بعد میں انہوں نے بھی ایمان قبول کیا تھا۔ والدہ کہنے لگے ان کے والد سے سنیے، آپ نے پہلا کام اپنے بیٹے سے دیکھا ہے یہ، جب اس کی ولادت ہوئی تھی اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن اس وقت غیب سے میرے کانوں میں آواز آتی تھی، یا امت اللہ بالتحقیق بشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ کہتے غیب سے آواز میری کانوں میں یہ آ رہی تھی کہ اے اللہ کی بندی، یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی تیرے گھر میں ایک ایسا بچہ آ گیا ہے کہ جو بچہ جہنم سے آزاد ہے، جن کا نام آسمان میں صدیق ہے، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحب اور رفیق ہیں، یہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ دیکھیے خدا کے واسطے اب ان کو کچھ مت کہیے گا، یہ میرے کانوں میں پہلے ہی آواز آ گئی تھی، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مکہ میں ہیں انہی کے بارے میں ہے، یہ لے محمد صاحب و رفیق، یا کسی اور محمد کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن وقت کا انتظار کیجیے۔ یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ زمانہ فطرت یا زمانہ جاہلیت کہہ لیجیے، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، اوندے منہ جا کر پتھروں کے سامنے گرتے تھے، جھکتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات اس زمانے میں بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی۔ اس زمانے میں بھی کسی بت کے سامنے آپ کی ذات نہیں جھکی، تو بعد میں کسی بت کے سامنے کہاں جھک جاتی؟ بعد میں چاہے وہ بشر کی شکل میں بت ہوتا، چاہے وہ حجر کی شکل میں بت ہوتا، چاہے کسی شکل میں بھی بات کا بت ہوتا، جب پیارے صدیق تعلیم نبی سے پہلے کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، تو جب میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو کے سینے کو کھول دیا تھا تو پھر ابو بکر صدیق کسی بت کے سامنے کیسے جھکتے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو شہنشاہ صداقت ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ولادت کے بعد ہی ان کے صدیق ہونے کی خبر آ گئی تھی۔ دیکھیں ابھی زمانہ جاہلیت ہے، زمانہ فطرت ہے، ابھی یہ ایک واقعہ یاد جاتا ہے۔ پھر ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھے زمانہ جاہلیت کی باتیں کر رہے تھے، تو اسی دوران شراب نوشی کی بات چلی۔ سب نے کہا کہ بس اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ شراب حرام ہے، جب ہمیں پتہ چلا اور اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم لوگوں کو منع کیا تو ہم لوگوں نے شراب پینا بند کر دیا۔
جیسے شراب کی حرمت آئی تو ہم لوگوں نے شراب پینا بند کر دیا، حرام کر دیا، اور ہمارے گھر میں جتنی شرابیں تھیں اسے ہم نے بہا دی، گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کیا، سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لوگو تم شراب پینے کی بات چھوڑنے کی بات کر رہے ہو، شراب بہانے کی بات کر رہے ہو، میں اس اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں صدیق کی جان ہے، میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بھی شراب پی نہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ پاکیزہ زندگی دیکھیے زمانہ جاہلیت میں کہ وہ صدیق جن کی زندگی تعلیم نبی کی وجہ سے پاکیزہ تو بنی لیکن اس سے پہلے بھی پاکیزہ تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے صدیق، آپ نے اس زمانے میں بھی شراب کیوں نہیں پی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ لوگ شراب کی طرف مائل ہوتے ہیں، شراب کی وجہ سے اپنے بڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بڑوں کی باتیں نہیں مانتے ہیں، لیکن آپ نے اس زمانے میں بھی شراب نہیں پی، وجہ کیا ہے؟ کہا شراب نہ پینے کی بہت وجہ ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اس کے دل سے مروت نکل جاتی ہے، مروت نکال دی جاتی ہے، اور میرے دل میں ہمیشہ سے دل میں مروت رہی ہے۔ اس مروت کی وجہ سے میں نے کبھی بھی شراب پی نہیں۔ یہ بات چلتے چلاتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی، کیونکہ لوگوں کو حیرانگی ہو گئی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ شراب پیتے تھے، یہاں تک کہ اعلان اسلام کے بعد بھی لوگ شراب پیتے تھے۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ غزوہ بدر میں کتنے صحابی ایسے شہید ہوئے تھے کہ انہوں نے شراب پی تھی تو شراب ابھی تحلیل بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت حرمت نہیں آئی تھی، شراب ابھی تحلیل بھی نہیں ہوئی۔ جب کافروں نے ان کی گردنیں کاٹی تو شراب باہر نکلنے لگی، تو اس وقت تک تو لوگ شراب پیتے تھے، بڑی شراب سے محبت کرتے تھے۔ تو جب یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے تو لوگوں کو حیرانگی ہوئی۔ جب یہ بات چلتے چلاتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو میرے رسول نے تصدیق کی کہ صدیق نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ممتاز ملت، حضور ممتاز ملت۔ بھائی یہ حق نہیں چھینو، ادھر بول لگا رہے نعرہ لگانے کو نہیں، تھوڑا عوام کو بھی بیدار رکھو، ان کو نعرہ لگا دو، ان کا حق چھین دے، میں کی ادھر پکڑا دو، ہاں ان کا حق نہیں چھینو، ان کو لگانے دو۔ شہنشاہ صداقت ہیں یہ۔ لوگوں کو حیرانگی ہو رہی ہے کہ کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سچائی جو بیان کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اپنی تعریف اور واہ واہ کرانے کے لیے، لیکن قربان جائیے ابو بکر کی صداقت پر کہ میرے نبی تصدیق فرما رہے کہ صدیق نے جو کہا ہے یہ سچ اور حق ہے۔ واقعی زمانے جاہلیت میں بھی صدیق نے کبھی شراب نہیں پی۔ اتنی محبت اور اس قدر عقیدت، ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، زمانہ فطرت اسے کہہ لیجئے یا زمانہ جاہلیت اسے کہہ لیجئے، اس زمانے میں بھی صدیق کے دل و دماغ کی روشنی کو دیکھیے کہ آپ نہیں پیتے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو شراب کے بارے میں، پینا تو دور کی بات ہے، کبھی میں نے شراب کی طرف محبت کی نظر بھی نہیں ڈالی، کبھی میں نے نظر الفت بھی نہیں ڈالی ہے ادھر، تم پینے کی بات کرتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو دوسری جانب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، خلیل کے نقش قدم پر بھی چل رہے ہیں اور حبیب کے نقش قدم پر بھی چل رہے ہیں۔ شراب کی طرف محبت کی نظر نہ ڈال کر حبیب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور بت کو پاش کر کے خلیل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہم نے صدیق کو صدیق ایسے نہیں مانا، واقعی ان کی صداقت ہے، ہم نے صدیق کو اپنا امام ایسے نہیں مانا، ہم نے صدیق کو آقا صدیق ایسے نہیں کہا ہے، چاہے وہ سادات ہوں، چاہے وہ فاروقی ہوں، چاہے وہ عثمانی ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر کے تاج ہیں، یہ ایسے نہیں مانا۔ اتنی محبت اور اتنی عقیدت، یہ تو ابھی زندگی کا وہ حصہ چل رہا ہے جو حصہ زمانہ جاہلیت کا ہے، پہلا حصہ چل رہا ہے یہ۔ اب اور سنیے، شہنشاہ صداقت کی بات سنیے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابتداءً کچھ ایسی باتیں ہوئی تھیں جو مکہ والے سن کر حیران تھے، بلکہ لوگ سن کر ایسے کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پر چلتے تھے تو مکہ کی سرزمین پر چلتے ہوئے پہاڑ سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدا آتی تھی، یہ آواز آتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلتا تھا فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب میں کسی درخت کے پاس سے آقا کے ساتھ گزرتا، جب میں کسی پہاڑ کے پاس سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزرتا، وہاں سے جب گزرتا تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدا آتی تھی۔ اب جب یہ کہا جاتا تو مکہ کے لوگ کہتے ہیں ایسی بات ہے، یہ ایسی اڑتی پڑتی بات ہے، بس یہ محمد بن عبداللہ شاید کچھ دماغی خلل ہے اس وجہ سے ایسی بات کر رہے ہیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے یہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے، وہاں حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آنے کے بعد یہ بات ورقہ بن نوفل کے ذریعے جب وہاں گئے تو یہ بات پھیلی۔ اب آہستہ آہستہ مکہ کی سرزمین پر یہ بات پھیلنے لگی، کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ محمد بن عبداللہ شاید دماغی خلل ہے۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ پتھر مجھ پر سلام پڑتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جبریل آ کر مجھ سے مل کر گیا، کبھی کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، وغیرہ اس قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین پر سب انکار کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق نے ابھی حضور سے ملاقات نہیں کی۔ جب ان تک کافروں نے یہ بات پہنچائی، صدیق سنا ہے تم نے کچھ؟ کہا کیا؟ یہ محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پہاڑ ان پر سلام پڑتا۔ کہا صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ دیکھو ایسا تو مائک پہ بھی نعرہ نہیں لگا سکتے، دیکھو ماشاء اللہ۔ یہ آپ کے علاقے کے آدمی جو نعرہ لگا رہے تھے، یہ تاکہ مجھے اندازہ کہ واقعی یار آپ کے علاقے کے لوگ بڑے طاقتور ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو اس وقت لوگ شش و پنج میں ہیں، کچھ تصدیق کے موڈ میں ہیں، کچھ تکذیب کے موڈ میں ہیں، لیکن کوئی ایک طرف جا کر فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ لیکن ابو بکر کی صداقت پر قربان جائیے کہ اس وقت بھی کہتے لوگوں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے، ابھی ایمان نہیں لائے، کہہ رہے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے۔ پھر کسی نے آ کر کہا ابو بکر تم یہ کہہ رہے تھے، اب تو ایک اور آفت ہے۔ کہا کیا؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ غار حرا میں جبریل سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں اور وہی نازل ہو رہی ہے ان پر۔ کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک تو کہا ہے، صحیح تو کہہ رہے ہیں وہ۔ یہ ساری باتیں ایمان لانے سے پہلے کی ہے یہ، اس لیے تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بغیر تردد کے ایمان لائے۔ یہ ایک عجیب بات تو ہے، لیکن اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے غار حرا کی تصدیق کر رہے ہیں، ایمان لانے سے پہلے سلام پڑھنے کی تصدیق کر رہے ہیں، ایمان لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خبریں دے رہے ہیں ابو بکر اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اس سے زیادہ عجیب ہے، کیونکہ بندہ جب تک ایمان نہیں لاتا ہے اس وقت تک وہ بہکی بہکی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ جو حقیقت ہے اس سے بھی انکار کر دیتا ہے، اس کو بھی ڈینائی کر دیتا ہے وہ۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ حصہ جو ایمان لانے سے پہلے کا حصہ ہے، اس حصے پہ بھی جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق اس زمانے میں بھی صدیق نظر آتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی صداقت میں ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، تو اس زمانے میں بھی صداقت کے شہنشاہ ہیں یہ۔ اس زمانے میں بھی جب آپ ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد میں یہیں تک روکتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ اب دوسرا دور شروع ہوتا ہے ان کا۔ ایمان لانے کے بعد قدم قدم پر تصدیق کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کر کے حضور کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کیا ہے کہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر سن لو، امتیوں میں ایک ہے امتی اور ایک ہے امتیوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، دیگر سارے پیغمبروں کی امت۔ امتیوں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا ابو بکر وہ تم ہوگے۔ صرف اس امت کی بات نہیں، یہ ایمان لانے کے زمانے کے بعد کا حصہ ہے۔ ایمان لے آئے، اب دیکھیے وہ حصہ ذرا، اس میں کردار کیا تھے بہت وسیع ہے، لیکن ان کردار کا ثمر جو ملا ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں۔ کہا ہے ابو بکر سب سے پہلے امتیوں میں تم جنت میں جاؤ گے، کوئی بھی جنت میں تم سے پہلے نہیں جا سکتا ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ لوگ بڑے ہدف بناتے ہیں کہ جنت کے ٹکٹ ان کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق امتیوں میں جب تک کہ پہلے جائیں گے نہیں، اس وقت تک تو امتی میں سے کوئی امت، کسی بھی امت کے لوگ کو کہہ لیجئے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ پہلے آپ جائیں گے، آپ کا داخلہ ہوگا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں امام ترمذی لکھتے ہیں، جو مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد جو انہوں نے کارنامہ انجام دیے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر تمہارے احسان کا بدلہ اللہ دے گا آخرت میں۔ اب ذرا ہم ایک حدیث صرف نکالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی احسان کا بدلہ کیا دے گا، یہ ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن آقا بتا دے جتنا اتنا معلوم ہے ہمیں، کیونکہ اللہ جانے، دینے والا جانے، لینے والا جانے، ٹھیک ہے نا، عطا کرنے والا جانے، موتی جانے اور موتا جانے، ہمیں کیا پتا۔ جتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیے بس اتنا ہی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ شرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے، امام ابو سعید نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں۔ اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث ہے، کتاب شرف النبی، امام ابو سعید نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سونے کے 3 کرسیاں لگائی جائیں گی، خالص سونے کی کرسی ہوگی۔ یہ 19 قیرات، 20 قیرات، 22 قیرات یہ ہمارے یہاں کا سونار نہیں بنائے گا، پیور گولڈ، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، بہترین کرسی ہوگی۔ اب اللہ جو احسان کا بدلہ ابو بکر صدیق کو دے رہا ہے وہ سنیے، یہ تو آقا نے جتنے بتائے وہ میں بتا رہا ہوں، باقی اللہ جانے کس قدر اللہ تعالیٰ دے گا، دینے والا جانے، لینے والا جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سونے کے 3 کرسیاں لگوائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک کرسی پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھیں گے، دوسری کرسی پر میں بیٹھوں گا، تیسری کرسی خالی رہے گی۔ اب تیسری کرسی جو خالی ہے اہل محشر کی نظر ہے، نبیوں کی نظر ہے، میرے سارے صحابہ کی نظر ہے کہ اس تیسری کرسی پر کون بیٹھے گا۔ ایسے ہی اچانک ندا کی جائے گی ابو بکر تم جا کر بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف خلیل ہیں تو دوسری طرف حبیب ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں بیچ میں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ زمانہ جاہلیت میں خلیل کے نقش قدم پر بھی چلے تھے بت کو توڑ کر، زمانہ جاہلیت میں حبیب کے نقش قدم پر بھی چلے تھے شراب کو چھوڑ کر۔ میرے رب نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ آپ نے ایک خلیل کی پیروی کی ہے، ان کی سنت کو زندہ رکھا ہے، تعلیم کے بغیر آپ نے زندہ رکھا تھا، اور ایک طرف حبیب کی سنت کو زندہ رکھا تھا۔ آج یہ ان کے درمیان میں کرسی پر آپ کو بیٹھاتے۔ ابو بکر کی یہ شان، یہ احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں دے گا۔ سارے کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا گیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ حصہ جو اعلان نبوت پر ہے اور ایمان لانے کے بعد ہے، اب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقید حیات ہے، ظاہری حیات سے ہیں، آپ نے پردہ نہیں فرمایا۔ اس وقت تک
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب دیکھیے گا تو بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. ان بہت سارے پہلو میں جو نمایاں پہلو آپ کو نظر آئے گا وہ ہے حب رسول کا پہلو، وہ ہے محبت رسول کا پہلو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، دور نبوت میں، قرن اولا میں جو آپ کے سب سے اعلیٰ پہلو آپ کے جس میں زندگی میں نظر آتے ہیں وہ پہلو ہے محبت رسول. اس لیے آقا نے فرمایا تھا کہ ابو بکر تم ہجرت کے لیے جلدی مت کرو، تیار رہنا، بس اللہ اجازت دے گا چل پڑیں گے ہم. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جس دن میرے آقا نے کہا اس دن کے بعد سے رات میں کبھی نہیں سویا. ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیوں نہیں سوئے تھے رات میں؟ کہا اس لیے نہیں سویا کہ آقا آئے اور دروازہ کھٹکھٹائیں تو ان کو اٹھ کر کھولنے میں، مجھے اٹھنے میں تاخیر ہوگی، اتنی دیر آقا انتظار کرے، میری محبت یہ بھی گوارا نہیں کرتی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف رات میں لے گئے تو جیسے ہی دروازے پر پہنچے کھٹکھٹایا فوراً آ گئے. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کیا دروازے پر بیٹھے تھے؟ عرض کی آقا دروازے پر بیٹھا تھا. جس دن آپ نے فرمایا تھا تیار رہنا، اب میں سوتا تو تیار کہاں رہتا؟ سارے گھر والے بھی سو رہے ہوتے ہیں. یہ فیصلہ عاشقانہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر فیصلہ کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق چلے، وہ بھی انسان تھے، چلتے چلاتے. بس مختصر کرتا ہوں، بخاری شریف میں طویل ایک حدیث ہے کہ راستے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جب چل رہے تھے تو ایک ایسا موڑ آیا، تیز گرمی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹیلے کے سائے میں بیٹھا دیا اور آگے بڑھ کر بڑی تیزی کے ساتھ چاروں طرف نظر مار رہے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے. مکہ سے ہم باہر تو کافی دور نکل چکے ہیں لیکن کوئی دیکھ نہ لے، پھر ناگا دیکھ کر کوئی آپ کو ایذا نہ پہنچائے. اچانک بڑی تیزی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ سنت ادا کر رہے ہیں، سنت ہاجرہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا تھا آب زمزم کے مقام پر اور گئیں پانی تلاش کرنے کے لیے. جب نیچے آتی دوڑ کر ٹیلے پر جاتی کہ ناگا کوئی جانور میرے بیٹے کو آ کر تکلیف نہ پہنچا دے. حضرت ابو بکر صدیق اب سنت ہاجرہ ادا کر رہے ہیں کہ میرے نبی ٹیلے کے پاس ہے، کوئی دشمن آ کر آپ کو ایذا نہ پہنچا دے، تکلیف نہ پہنچا دے. اس خیال سے چاروں طرف نظر مارتے ہیں، دیکھا کہ ایک بکری چرانے والا آ رہا. آپ لپک کر آگے گئے، قبل اس کے کہ وہ قریب پہنچے تو آپ نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا اس چرواہے کو، لیکن وہ چرواہا آپ کو نہیں پہچان سکا. حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے اور یہ عام شخصیت تھی نہیں کہ ان جیسے چرواہے کے پاس کبھی اٹھتے ہوں، بیٹھتے ہوں، چلتے پھرتے ہوں تو تاکہ وہ پہچان لے. نہیں، آپ کا لیبل جو ہے وہ آگے تھا تو اس وجہ سے وہ نہیں پہچان سکا. لیکن آپ کہتے کہ میں نے دیکھ کر پہچان لیا. لیکن میں نے ان سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں بکریاں چرا رہا ہوں. آپ نہیں دیکھ رہے؟ کس کی بکریاں چرا رہا ہے؟ کہتے مجھے یہ بھی معلوم تھا لیکن میں انجانا بن گیا تاکہ اسے شک نہ گزرے کہ نام بتاتا ہے. کہا یہ بتا کہ تو اپنی بکریاں سے دودھ نکال کر دے سکتا ہے؟ اس زمانے کا ایک رواج تھا کہ مسافر اگر گزرتا اور بکریوں کے ریوڑ ہوتی تو وہاں سے اس مسافر کو دودھ فی سبیل اللہ پلا دیتے تھے. تو کہا اپنی بکریوں سے دودھ نکال کر دے سکتا ہے؟ کہا ہاں دے سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بکری کا دودھ وہاں سے نکالواتے ہیں اور کہتے جا تو چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے بڑے دیکھ کر پہچان لے. کہا جا یہیں سے چلا جا، تو تیرا کام ختم ہو گیا، اب آگے نہ جانا تو. کہا ٹھیک ہے. اب ریگستان کا علاقہ، اگر برتن کو ہاتھ لگائیں تو وہ گرم، پانی اگر برتن میں ہے تو وہ گرم، کپڑے کو ہاتھ لگائیں تو وہ گرم. جیسے ہمارے یہاں کبھی لو چلتی ہے تو جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیے وہ چیز گرم ہوتی ہے. اور یہ صحرائی علاقہ ہے، وہاں کی تپش اور گرمی کا یہ عالم ہے کہ بکری کا جو دودھ نکالا وہ دودھ بھی گرم ہے. اب آقا کی محبت ہے، آقا کی محبت میں یہ گرم دودھ آقا کو کیسے دیں گے؟ جلدی سے گئے، اپنے توشہ دان کو نکالا، اس میں کچھ پانی رکھا تھا چھپا کر اور اس پانی کے اوپر اتنا کپڑا لپیٹ کر رکھا تھا کہ پانی تک تپش نہیں پہنچی. تو آپ نے پانی نکال کر دودھ میں ڈال دیا تاکہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے.
فوراً ملا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کہا حضور اسے آپ پی لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تھکے ہوئے تھے، دودھ آپ نے پیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں موجود ہے، جب آقا دودھ پی لیتے ہیں تو حضرت ابو بکر کہتے کہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی، میرے آقا نے دودھ پی لیا ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، یہ غذا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے سکون مل گیا آقا کے دودھ نوش فرمانے کی وجہ سے، میں بہت خوش ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ پینے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ جواب یہی آئے گا کہ حب رسول میں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کہا گیا، حضور نے کہا تھا کوئی کلام لکھا ہے، تو انہوں نے طویل کلام جو لکھا تھا اس کا ایک مصرع یہ تھا، وَكَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا، کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے دل میں رسول کی محبت ایسی ہے کہ کائنات میں کسی اور کے دل میں ایسی محبت نہیں ہے۔ کسی اور کے دل میں ایسی محبت نہیں۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک بقید حیات تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثیر تعداد میں موجود تھا، یہ نمایاں تھا۔ اب یہ زندگی کے تو بہت سارے پہلو جو علماء سے سنتے ہیں، اب تیسرے حصے میں آتے ہیں۔ تیسرا حصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب حضور نے پردہ فرما لیا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ آیا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے متمنی نہیں تھے۔ سن لیجیے، آپ جو خلافت کے مسئلے پر اختلاف کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ تو انصار و مہاجرین نے بنی ثقیفہ میں بیٹھ کر وہاں پر یہ فیصلہ کیا تھا، اجماع صحابہ سے بنے تھے یہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا دور شروع ہو رہا ہے۔ اس تیسرے دور کی زندگی کی ایک جھلک ہمیں چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر وصال فرمانے تک کی جھلک تو کثیر تعداد میں ہے، بس ایک نمایاں جھلک تھی، وہ ہے محبت رسول۔ اب آپ نے جب پردہ فرما لیا تو پردہ فرمانے کے بعد اب آپ کو جب خلیفہ بنایا گیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا، تو اس اجماع کے بعد جب آپ کے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا گیا تو آج تک تاریخ الخلفاء میں آپ کا پہلا خطبہ خلیفہ بننے کے بعد، تاریخ طبری میں پہلا خطبہ خلیفہ بننے کے بعد آج تک موجود ہے۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں، میں از خود تم پر حاکم نہیں بنا، مجھے تم لوگوں نے مل کر مجھے حاکم بنایا، اور اس لیے تم لوگوں نے مجھے حاکم نہیں بنایا کہ میں تم میں بہتر ہوں، نہیں، تمہارے جیسا ہوں، بس تم لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا تو مجھے حاکم بنا دیا۔ اب میں حاکم بننے کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ میں اگر کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر مجھ سے خطا ہو، مجھ سے لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ میرے پیٹھ پیچھے کوئی کلام کرنا، میری اصلاح کر دینا۔ اتنا بڑا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے رسول نے پالا ہے، پرورش کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، جنہیں شریعت مطہرہ محفوظ عن الخطا کہتی ہے، لیکن وہ عاجزی کا انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، گویا کہ وہ بھی لوگوں کو یہ بتا رہے کہ مجھ سے خطا ہو جائے۔ اور اب نہیں پتا کہ لوگوں کی خطا کے بعد بھی گیٹ آؤٹ کرتے ہیں تو بولتے ہیں مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا؟ آج تک اس کو پتہ ہی نہیں لگا، معلوم ہوتا کہ اس کے سوتے ہوئے بھی نکالا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یا آپ آج زانہ انداز میں کہتے ہیں، پہلا خطبہ خلیفہ بننے کے بعد دے رہے ہیں، زندگی کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ صحابی کبھی بھی جھوٹ نہیں کہیں گے، اس کی گارنٹی میرے نبی نے دی ہے، لیکن صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے،
یہ ایک الگ پہلو ہے، اس کی بنیاد پر کسی صحابی کو ہم جنت ہونے سے نکالیں، جنتی ہونے سے نہیں نکالیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیتے ہوئے پہلا ریمارکس کا اپنا یہ دیا کہ دیکھو مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کر دینا، کبھی مت خوف کرنا کہ امیر المومنین ہیں یہ، اگر ان کے سامنے میں کچھ کہوں گا تو یہ کیا کریں گے؟ نہیں، یہ خلفائے راشدین وہ ہیں جن کا دربار کھلا رہتا تھا، لوگوں آؤ اور غلطیوں کی نشاندہی کرو اور اچھائی کو قبول کرو، یہ خلفائے راشدین کا دربار ہے۔ ایسا دربار نہیں کہ کہیں پر کچھ نہ ہو تو جوتے نکال کر مارنا پڑتا پھینک کر، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس دن ایک غلطی بتا دو گے اس دن وہ اصلاح کریں گے، اور اسی وجہ سے عربی کا محاورہ ہے کہ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہاری غلطی پر نظر رکھتا ہو۔ اس لیے یہ کہتے تھے کہ میری غلطی ہو تو میری اصلاح کر دینا، اور میری اچھائی رہے تو میری مدد کرنا، میرے ہاتھ کو مضبوط کرنا۔ پھر آپ نے دوسرے کلمات ادا کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، سچ امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ یعنی تم لوگ مجھے خلیفہ بنا رہے ہو اور اعلان بھی تم لوگوں نے کر دیا ہے، اب میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، یہ امانت ہے میرے پاس۔ آج حلف اٹھانے کے بعد کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، میں ملک کے قانون کے مطابق رہوں گا، لیکن حلف اٹھانے کے بعد بھی وہ سچ نہیں کہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں، سچ امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، میں اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کروں گا، میں ہمیشہ سچ کہوں گا، مجھ سے جو غلطی ہوگی میں وہی کہوں گا، مجھ سے جو صحیح کام ہوگا میں وہی کہوں گا، میں کبھی بھی غلط بات نہیں کہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھیے اپنے آپ کو قوم کے سامنے پہلی تقریر میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جب کبھی وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، پہلی تقریر آ کر کہتے ہیں میرے ہم وطنوں، بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، 2018 میں یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ 2018 میں لوڈ شیڈنگ کی ابتدا ہو رہی ہے، ختم نہیں ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ کہاں بڑے بڑے بانگ ڈانگ چلے گئے؟ حضرت ابو بکر کی صداقت دیکھیے، جو انہوں نے کہا وہ کر کے اپنے دور خلافت میں دکھا دیا۔ کتنی قلیل مدت ہے، 2 سال 3 مہینے 11 دن کی مدت ہے، یہ کتنی قلیل مدت میں آپ نے یہ کام کر کے دکھایا، اور آپ نے کہا کہ دیکھو یہ سچ امانت ہے، میرے پاس یہ امانت ہے، کبھی بھی میں خیانت نہیں کروں گا۔ یہ دوسری بات آپ نے خطبہ دیتے ہوئے پہلے آپ نے اپنی قوم سے کہا، اور پھر تیسری بات کہتے ہیں کہ اے میری قوم، تم میں جو سب سے زیادہ کمزور ہے میری نظر میں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ میں تم کو بتاتا ہوں، تم میں جو کمزور ہے وہ اپنا حق لے نہیں سکتا بڑوں سے، لیکن آج صدیق اعلان کرتا ہے کہ تمہارا جو حق بڑا لے کر غصب کرے گا میں ہر حال میں ان سے لے کر تمہیں دلواؤں گا۔ اب لو معاشرے کے ضعیف ہو، معاشرے کے کمزور ہو، تم اپنے آپ کو ضعیف اور کمزور مت سمجھنا، تم صدیق کی صداقت میں آ گئے ہو، صدیق کی حمایت میں آ گئے ہو۔ اب تمہارا جو بھی حق غصب کرے گا صدیق اس کے ساتھ بھی وہی قانون اپنائے گا جو ایک غریب جھوپڑی میں رہنے والے کے لیے ہوگا۔ کبھی اس قانون سے ایوان صدر میں بیٹھنے والے کو مستثنا نہیں کہا جائے گا۔ یہ مستثنا جو کیا جاتا ہے نا، یہ ہمارے یہاں واویلا ہے، کسی کو نہیں۔ ابو بکر صدیق کٹہرے میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے حکمران خلفائے راشدین کے سیرت کو اگر اپناتے مطالعہ کرتے ہیں، یقین جانیے کہ ان کو حکمرانی کرنے کا ڈھنگ اور ڈھب آ جاتا، انہیں طور و طریقہ آ جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے طاقتورو، جو تم میں سب سے طاقتور ہے میرے نظر میں آج سب سے وہ کمزور ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں تم کو بتاتا ہوں۔ جو تم میں سب سے زیادہ طاقتور اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی کی جائیداد پر قبضہ کر رہا ہے، کسی کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے، ابو بکر صدیق اس طاقتور کو کمزور کر کے وہ مال جس کا ہے اس کو دلوائے گا۔ کبھی بھی ابو بکر صدیق کسی طاقتور کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس معاشرے میں ظلم کرتا ہوا نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابو بکر کا خطاب سنیے،
آج جو حکمران حاکم بنے ان کو کہیے کہ ابو بکر صدیق کا پہلا خطاب پہلے پڑھو، پہلا خطاب اس پر حلف اٹھاؤ، اور پہلے خطاب کے مطابق اپنے قوم کے ساتھ سلوک کرنا۔ پہلے خطاب میں کمزوروں کو بھی سہارا دے رہے ہیں، طاقتوروں کو بھی زجر کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں کہ اے طاقتوروں، اپنی طاقت کے زوم میں مت سمجھ لینا میں کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لوں کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ طاقت کے زوروں پر مت سمجھنا کہ تم جس کے جائیداد، جس کے عزت پر ڈاکے ڈالنا چاہو کر لو، نہیں نہیں، ابو بکر اس کی بھی خبر لے گا، ابو بکر طاقتور کو بھی کمزور کر کے دکھا دے گا، اور قانون کے کٹہرے میں لا کر ابو بکر کھڑا کر دے گا۔ کبھی بھی کوئی طاقتور اب اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھے۔ یہ خطبہ دیتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اے میری قوم، جہاد کرنا مت چھوڑنا تم۔ جو قوم جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے اس قوم پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی جاتی ہے۔ جہاد مت چھوڑنا، جب بھی تمہیں ضرورت پڑے جہاد کرتے رہنا، لیکن خبردار ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبہ کا محور یہ نہیں ہے کہ ہر غیر و غیر جہاد کے نام پہ جس کو چاہے قتل کرے، جس سے چاہے بھتہ لے، نہیں۔ فساد کو جہاد کا نام آج کل دے دیا گیا ہے۔ یہ فساد فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ مفتی اعظم فیصلہ کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ملک کا سربراہ فیصلہ کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کا فیصلہ کر کے ملک میں فساد برپا کریں۔ آج ہمارے یہاں اسلام کی جو شکل ہے، آج ورلڈ لیول پر جو اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے، انہی جیسے نام نہاد جہادیوں کی شکل دکھائی جاتی ہے اور بدنام کیا جاتا ہے۔ ہم انہیں للکارتے ہیں اہل سنت والجماعت، یا رسول اللہ کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اسلام کا چہرہ دکھانا ہے تو آپ چہرہ دکھائیے غوث اعظم کا۔ آپ نے اگر اسلام کا چہرہ دکھانا ہے خواجہ غریب نواز کا چہرہ دکھائیے۔ آپ نے اگر اسلام کا چہرہ دکھانا ہے داتا علی حجویری کا چہرہ دکھائیے۔ آپ نے اگر چہرہ دکھانا ہے تو آپ اولیاء کاملین کا چہرہ دکھائیے، علماء اہل سنت کا چہرہ دکھائیے۔ یہ چند مٹھی بھر عناصر نہ یہ اسلام ہے اور نہ ان کے پاس اسلام کی تعلیم ہے، ان کے یہاں منمانی ہے۔ ان کے جہاد سے تو خانہ کعبہ بھی نہیں بچا، ان پر بھی یہ یلغار کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ان کو مہلت مل جائے تو۔ بہرکیف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا، کبھی بھی جہاد فی سبیل اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج ہمارے لیے بھی جہاد کیا ہے؟ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی گناہ کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کر رہا ہے، یہ سمجھے ہمیں کیا ہے؟ نہیں نہیں، اب آپ نے جہاد کرنی ہے، اب آپ نے قولی جہاد کرنی ہے۔ یہ جہاد بالسیف نہیں، جہاد بالقول آپ نے کرنا ہے۔ آپ معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کے گھر کے قریب برائی ہو رہی ہے، آپ یہ کہہ کر نیگلیکٹ نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ کرے یہ جانے، ہمیں کیا اس کا کرنا ہے؟ نہیں، یہ جہاد کیوں بھول گئے؟ آج اس قوم پر جو آفت آن پڑی ہے اسی لیے آن پڑی ہے کہ ہم نے اپنے ذمہ داری کو فراموش کر دیا ہے۔ آج ہم پر بھی یہ جہاد عائد ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ جہاد بالسیف ہمہ وقت تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ جہاد بالقول کرنا ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے نوجوانوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر آپ نے اسے ٹوکا ہے۔ یہ کبھی خیال مت کیجیے گا کہ میں اگر ٹوکوں گا تو وہ مانے گا نہیں۔ اگر یہ خیال کیا جائے تو مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کیا بلکہ مؤذن کو کہیں اذان دینا بند کر دو۔ اتنی بڑی آبادی میں تم اذان دیتے ہو، نماز پڑھنے کتنے لوگ آتے ہیں؟ 2-3 صف آ جاتے، باقی لوگ تو آتے نہیں ہیں۔ تو کیا یہ جہاد بالقول چھوڑ دیں؟ کہیں کہ بھائی میں اذان دیتا ہوں، لوگ آتے نہیں، میں نہیں کروں گا۔ تو کسی بھی نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیے، اور وہ گناہ کرتے ہوئے اگر اس کو آپ منع کرتے ہیں اور وہ مانتا نہیں ہے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے۔ یہ خیال مت کیجیے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، یہ مانے گا نہیں، یہ میری بات نہیں سنے گا، یہ خیال مت کیجیے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ آج ہی اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ نے کتنے بچوں کی تربیت کی۔ بلکہ آج تو ہمارے ترک جہاد کا یہ عالم ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارا اپنا بیٹا اگر گناہ کر رہا ہوتا تو باپ کف لسان کرتا، باپ اس کو منع نہیں کرتا ہے۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں منع کروں، میرا بیٹا مانتا ہی نہیں۔
نہیں آپ کا بیٹا نہیں مانتا تو اس جانب مت جائیے. آپ نے اللہ کے یہاں جواب دینا کہ آپ نے منع کیا تھا یا نہیں کیا تھا. پیارے صدیق نے جو آپ کو تعلیم دی ہے، شہنشاہ صداقت میں کانفرنس میں بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ صدیق اکبر نے قوم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ دیکھنا جہاد مت چھوڑنا، جہاد بالسیف چاہے جہاد بالقول ہو، اس کو اپناتے رہنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک وسیع اور عریض خطبہ دیتے ہیں. اس خطبہ کے دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر میں اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تو تم لوگ میری اطاعت کرنا. جس دن دیکھنا کہ میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا ہوں، اس دن تم میری نافرمانی کرنا. ابو بکر صدیق ایسی بات کرے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گم ہے. جو ان کی اطاعت میں گم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس دن مجھے اطاعت الہی سے ہٹتا ہوا دیکھنا، جس دن مجھے اطاعت رسول سے ہٹتا ہوا دیکھنا، اس دن میری نافرمانی کر لینا. آج ہما شما کی کیا بات ہے، ہم کھل کر کہتے بھائی ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں. ہم اپنے منصب پر جب بیٹھتے ہیں تو اس دوران اگر ہم سے بھی کوئی اطاعت کے خلاف کام ہو جائے تو میری بھی نافرمانی تم کر لینا، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. آپ نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا، لوگو میں نے تمہارا کافی وقت لیا ہے، میں نے تمہیں چیدہ چیدہ باتیں بتا دی ہیں، میرے بننے کے بعد ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا. اب چلو نماز کا وقت ہو رہا، نماز کی تیاری کر لو. خطبہ کا اختتام کرتے اب یہیں سے اس زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس کو میں نے تیسرا حصے میں رکھا تھا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مسلمان کے حاکم بنے. لیکن زندگی کیا ہے؟ آپ کی رہائش مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں مقام سنہا وہاں پر تھی. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کوئی پجارو نہیں تھی، کوئی مرسڈیز نہیں تھی کہ جب جب عدالت میں جائیں گے تو نئی نئی گاڑیاں آئیں گی. صرف وہی نہیں بلکہ عدالت میں جتنے لوگ ساتھ جائیں گے ان کے لیے بھی نئی نئی 0 میٹر گاڑی. نہیں کبھی پیدل جاتے تھے اپنے گھر اور پیدل آتے تھے مسجد. کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر چلے جاتے، کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر آ جاتے. کبھی سواری مل جاتی تھی، کبھی سواری نہیں ملتی تھی. کبھی اوپر جو چادر ڈالتے تھے اس چادر کو لوگ دیکھ کر حیران رہتے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں اور پھٹی چادر جسم پر ہے. آپ دیکھیں ذرا سا کہ ازار کا یہ عالم ہے، تہبند کا یہ عالم ہے، پرانے بوسیدہ کپڑے ہیں یہ، اور اوپر آپ چادر ڈالتے ہیں قمیض کے طور پر، وہ بھی بوسیدہ چادر ہے. پیدل آ رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں. لوگ کہنے لگے امیر المومنین ہم آپ کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ کے آنے جانے کا انتظام کر دیں گے. کہا اللہ نے دونوں ٹانگیں میری سلامت رکھی ہے. آپ کے یہاں ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں، یہ کونائے نعرہ ہے یہی ہے. ادھر والے نعرے کیوں نہیں لگا رہے؟ ادھر والے کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. چلو ویسے بھی ٹائم ہو رہا، گھنٹہ تو ہو گیا ہے. لیکن یہ جس گوشے میں پہنچا ہوں جہاں تک اصل تقریر آج کی یہی ہے. وہ تو 2 گوشے جو آپ سن کر گئے، اس کے بعد جو آ کر آپ 2 سالہ زندگی آپ کی ہے، یہ آج ہماری آنکھیں کھلانے والی زندگی ہے. یہ کامیاب حاکم کے لیے یہ زندگی اپنانے کے لیے ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدل آتے ہیں، پیدل جاتے ہیں. اب ایک دن اچانک آپ نے شورا کو بلا لیا، بلا کر کہا کہ میں کچھ کام انجام دینا چاہتا ہوں. کہا امیر المومنین کیا کام انجام دینا چاہتے ہیں؟ کا پہلا کام میں انجام یہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے. 6 افراد تھے اس زمانے میں جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. 6 افراد تھے.
کہا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں ہم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین ذرا ٹھہر جائیے، ذرا ہمیں سنبھلنے دیجیے، کیونکہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بہت سارے کمزور دل کے لوگ بھی مرتد ہو گئے تھے، ابھی ذرا سنبھلنے دیجیے۔ آپ نے کہا کیسا سنبھلنا؟ کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے اور ہم سنبھلنے کے انتظار میں رہے؟ نہیں، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اسے دھرتی پر ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رہنے دینا چاہیے، ایک ایک کر کے صفایا کرتے رہے۔ سب سے پہلی تحریک جو آپ کی چلی وہ یہی تحریک تھی کہ جتنے بھی مدعیان نبوت ہیں ان کا سر قلم کیا جائے۔ آخر کار بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ جنگ یمامہ میں 70 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ نے جو کام انجام دیا وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ 70 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ اب اس 70 حافظ قرآن شہید ہو گئے، کل کو اور کسی جنگ میں شہید ہو جائیں گے، تو یہ قرآن کریم کا جو اصل نسخہ ہے یہ کیسے تیار ہوگا؟ آپ ایسا کریں کہ قرآن کریم کا اصل نسخہ اس کو آپ کتابت کروا دیجئے۔ مختصر کلام یہ کہ آپ نے صحابہ کے مشورہ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے یہ کام لگا دیا اور کہا کہ آپ گواہ لے لے کر قرآن کریم کو جمع کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آتے اور شرعی شہادت دیتے اور حلف اٹھاتے، اور اس طرح قرآن کے ایک ایک آیت لکھی جا رہی تھی۔ قرآن ایسے نہیں جمع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کا ایک نسخہ تیار ہوا۔ جب تک آپ بقید حیات رہے وہ سرکاری ملکیت تھی۔ پھر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ آیا۔ پھر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت حفصہ کے پاس وہ نسخہ آیا۔ ان کے بعد وہ نسخہ کہاں گیا یہ آج کی حکومت جانے اور اللہ جانے۔ سمجھ گئے؟ یہ جو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں، دراصل آپ نے اس کے بعد امت کو ایک قرات پر مجتمع فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تھا 7 قرات پر کہ جو جس قرات سے پڑھنا چاہے پڑھے۔ آپ نے ایک قرات پر جمع نہیں کیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جب دیکھا کہ اور خلفشار ہو رہے ہیں تو ایک قرات پر مجتمع کیا تھا۔ اس لیے آپ نے قرآن کے پھر نسخے بھی تیار کیے اور سب کو جمع کر کے ایک قرات پر کہا کہ اب اسی پر قرات کریں گے، جو شاذ قرات ہے اس پر کوئی قرات نہیں کرے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے 7 نسخے تیار کروائے تھے، مختلف ممالک میں اس کو بھیجے۔ وہ نسخے جو مدینہ منورہ میں رکھا تھا، آج بھی بحمد اللہ تعالی وہ نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ مبارک جس میں آپ کا روضہ مبارک ہے، وہ نسخہ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ باقی نسخے کہاں گئے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ روس میں ایک نسخہ دریافت ہوا تھا، تعجب ہے کہ روس میں کہاں سے پہنچا۔ وہاں ایک نسخہ دریافت ہوا تھا اور ایک عرصہ تک مصر کے میوزیم میں ایک نسخہ پڑا تھا، لیکن باقی نسخے کہاں گئے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ 7 نسخے بعد میں ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں امت محمدیہ کی تعلیم و ترقی کے لیے اب جو کام انجام دے رہے ہیں، سب سے پہلے مدعیان نبوت کا سر قلم کیا اس کو راستے سے ہٹایا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو راستے سے ہٹایا۔ اس کے لیے بڑی جانیں گئیں اور قیمتی جانیں گئی ہیں اس میں، لیکن آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ بھائی فساد ہو جائے گا، واویلا مچ جائے گا۔ آج یہی آڑے بیچ میں بنا کر بڑے بڑے جرم کو آگے بڑھنے دیا جاتا ہے، بڑے بڑے جرائم آگے پھول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو ہاتھ لگائیں گے تو بہت بڑا واویلا مچ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ آج بدقسمتی کے کہ آج کی عدالت یہ بھی طرفداری میں لگ گئی۔ چوروں کو دیکھیے تو گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور جو حقیقت معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پہرہ دار ہیں ان کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا۔ ان عدالت پر جتنے بین کرو کم ہے، جتنے ماتم کرو کم ہے، ان ججوں کی سوچ و فکر پر جس قدر بھی آپ ماتم کریں کم ہے۔
کہ کتنا بڑا یہ مجرم ہے جسے آپ نے اشتہاری مجرم قرار دیا. میں نے تو ایک سے کہا تھا کہ آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. یہ ججوں نے جو کہا ہے کہ یہ اشتہاری ملزم ہے، یہ سمجھنے میں آپ نے غلطی کی. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو نا بھائی، جن کو انہوں نے اشتہاری ملزم قرار دیا ہے، کوئی دن باقی ہے کہ اشتہار میں خطاب میں اس کا نام نہیں آتا ہے؟ ہر دن کہیں نہ کہیں ان کا خطاب ہوتا ہے، اشتہار میں نام آتا ہے. اس لیے کہا گیا اشتہاری ملزم. آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، وہ اشتہاری ملزم نہیں ہے یہ، ورنہ چور گھوم رہے ہیں، یہ گھوم رہے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں. تو جو نبوت، اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت پر پہرہ دار بن کر رہے اور اپنے دور خلافت میں بھی ان پر ہاتھ ڈالا، آج انہی صدیق اکبر کے طریقے کو اپناتے ہوئے جن جن لوگوں نے نبوت پر اعتراض کسی ذریعے سے قائم کیے اور ختم نبوت پر کسی ذریعے سے بھی حملہ آور ہوئے، صدیق کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سڑکوں پر آئے تو انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا. پتہ نہیں ان کے لیے بازاری زبانیں استعمال کی گئی ہیں. تم جو کہہ سکتے ہو کہو. کل بھی ان کے لیے بازاری زبانیں استعمال کی گئی ہیں، آج بھی تم کرتے ہو تو ہمیں کیا مقصد؟ آج تم جس کا احترام کرتے ہو اور جس امام بخاری کی کتاب کو رکھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کہتے ہو کہ یہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس امام بخاری کو بھی تو تم جیسے حاکموں نے ستایا تھا. ان کے لیے بھی تو زمین تنگ کر دی تھی کہ امام بخاری جو مستجاب الدعوات تھے ان کو یہ کہنا پڑا کہ مولا جب ان لوگوں نے میرے لیے زمین تنگ کر دی ہے تو اپنے پاس بلا لے. رات دعا کی، صبح صادق کے وقت انتقال ہو گیا. امام بخاری کو تو مانتے ہیں نا. ہم جیسا عالم بے عمل ہے، آپ جن کو اشتہاری ملزم قرار دے رہے ہیں یہ ان کو آپ کہیے گا بے عمل. امام بخاری پر بھی تو آپ نے ایسا الزام عائد کیا تھا. امام بخاری ہی نہیں، امام احمد بن حنبل کو بھی تو آپ نے کوڑے مارے تھے. یہ کوئی گلی کوچے کا کونسلر نہیں تھا کوڑے مارنے والا. آپ جیسے حاکم تھے، آپ جیسے صاحب اقتدار تھے ان کو کوڑے مارنے والے. بتائیے کہ امام احمد بن حنبل کا قصور کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل کا قصور یہ تھا کہ کلام اللہ کی حفاظت آپ کر رہے تھے، اور اس خلیفہ کے پیچھے کون سی طاقت تھی؟ اس خلیفہ کے پیچھے جو طاقت تھی وہ یہود و نصارہ کی طاقت تھی. جس دن امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارنے کا اعلان کیا گیا تھا اس دن ایک یہودی سیٹ نے مٹھائی تقسیم کی تھی. یہودی سیٹ نے مٹھائی بانٹی. اس یہودیوں کو کیا دلچسپی امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگانے پر؟ ہم جیسا عالم، آج کا عالم بے عمل ہے آپ کے بقول. امام احمد بن حنبل تو صاحب ولایت تھے، ان کو کوڑے آپ صاحب اقتدار نے لگائے ہیں. پھر امام احمد بن حنبل نہیں، امام مالک کو مدینے کے گلی میں خچر اور گدے پر بیٹھا کر پیچھے بچوں کو چھوڑ کر پاگلوں جیسی آواز نکال کر امام مالک کی توہین کس نے کرائی تھی؟ خلیفہ وقت نے کرائی تھی. صاحب اقتدار نے یہ توہین کرائی ہے. امام مالک کے ولایت پر کس کو شک ہے؟ کسی نے پوچھا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دین کس سے سیکھنے کے لیے جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنا سارا دین امام مالک کو سکھا دیا. جاؤ جا کر امام مالک سے دین سیکھ لینا. وہ امام مالک جس نے حب رسول میں کبھی بغیر وضو کے ایک حدیث نہیں سنائی، وہ امام مالک جو حدیث سناتے وقت خوشبو لگاتے تھے، انہیں کس نے مدینہ منورہ کی گلی میں اس طریقے سے گدے پر بیٹھا کر پاگلوں جیسی آواز نکلنے کے لیے بچوں کو کہا ہے؟ انہی جیسے صاحب اقتدار نے. ان امام مالک کو اس نے کہا. امام ابو حنیفہ کو جیل میں بند کر روزانہ کوڑے کون مارتا تھا؟ کوئی گلی کا کونسلر نہیں مارتا تھا، کوئی ہما شما ایسا نہیں کرتا تھا. اتنی بڑی شخصیت کو جیل میں بند کر کے روزانہ کوڑے مارنے والے آپ جیسے صاحب اقتدار تھے. یہ ایک لمبی فہرست ملے گی کہ جس میں اللہ کے نیک بندوں پر اس طرح حملے ہوتے رہے. آج بھی اللہ کے نیک بندوں پر اس طرح سے حملے ہو رہے ہیں. جو اللہ کا نیک بندہ سڑکوں پر نکل آتا ہے تحفظ ختم نبوت کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے، لوگ ان کے لیے بازاری لفظ استعمال کرتے ہیں. جو بازاری لفظ استعمال کرتا ہے ان کے اپنی حیثیت دیکھیے. ان کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ سورہ اخلاص محفل میں نہیں پڑھ سکتے.
ان کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکتے، ان کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ ان سے کہیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھو، نہیں پڑھ سکتے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے بڑا کرم رہا کہ ایک ایسے کو راستے سے ہٹا دیا جس نے کھلے عام میڈیا پر آ کر یہ کہا تھا کہ قرآن کریم کی فلاں آیت پر میں اتفاق نہیں کرتی ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کے بارے میں نے کہا، میں فلاں آیت پر اعتماد نہیں کرتی ہوں، فلاں آیت کے بارے میں میں نہیں مانتی ہوں۔ اس کو بھی لوگوں نے کلمہ گو کر کے نماز جنازہ پڑھایا، اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہ کہنے لگے ان جیسے اور بھی کوئی مر جائیں تو پھر بھی میں پڑھوں گا۔ اور سبحان اللہ، وہ کس کا بیٹا ہے سب کو معلوم ہے۔ آج کا دین بھی ایسا ہمارے سامنے آ گیا، لوگوں آنکھیں کب کھولیے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اہم فل اہم کے تحت سب سے پہلے دین بگاڑوں کے خلاف جہاد کیا ہے، اس کے بعد کبھی آگے کی طرف آپ گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ درمیان میں آنے لگے، کہے امیر المومنین کیا کر رہے ہیں یہ، ابھی وقت کا انتظار کیجئے، تھوڑی سی مہلت دیجئے ان کو۔ آپ نے کہا میں ایک لمحہ کی مہلت نہیں دینا چاہتا ہوں، جو آقا کے دین کو بگاڑ دے ابو بکر صدیق دیکھتا رہ جائے۔ میں اقتدار کا بھوکا نہیں، میں حکمرانی کا بھوکا نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو حفاظت کروں گا۔ اور آپ نے کر کے دکھایا، راستے سے ان سب کو ہٹایا۔ آج بھی علم جہاد بلند کیجئے، اور ایسا عالم جو اس راستے پہ نکل جائے، جو دین محمدی کی حفاظت کرے، ان کے بازو کو طاقت پہنچائیے، انہیں قوت پہنچائیے۔ یہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھوں کو، میں الحمدللہ یہ ذہن سازی الیکشن کے لیے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرے لفظ پر اعتبار کیجئے گا، جو اندر ہے وہی میں لفظ سے کہہ رہا ہوں، میں حقیقت سے آشنا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایسے علماء کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے، جو علماء دین محمدی کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں سڑک پر، وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے، اپنے دستار اور جبے کا خیال نہیں کرتے، صرف ہمارے آقا کے دین کو بچانے کے خاطر تم مجھے جو کہتے ہو، جو مجھے اچھالتے ہو اچھالو، میرے خلاف نازیبا کلمات میڈیا پر آ کر سکتے ہو کرو۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، مولا علی نے کہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھنا، جس شخص کے پاس تمہاری باتوں کا جواب نہیں ہوگا وہ تم پر غصہ کھانے لگے گا، تمہیں برا کہنے لگے گا۔ جس کے پاس تمہاری باتوں کا جواب ہوگا وہ سنجیدہ ماحول میں تمہیں جواب دے گا۔ آج میڈیا پر ٹیبل ٹاک جو ہوتے ہیں اس کو آپ ذرا سا دیکھیے گا، ایک لفظ نہیں بولتے ہیں کہ فوراً ملا مولوی پتہ نہیں کیا کیا بازاری لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے کبھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ ہمیں معلوم ہے میرے مولا علی نے کہا تھا ان کے پاس ہماری باتوں کا جواب نہیں ہے، اس لیے ہم پر غصہ ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس جواب نہیں ہے، علماء کے باتوں کا جواب اگر ان کے پاس ہوتا، یہ سنجیدہ ماحول میں جواب دیتے۔ علماء کی باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے یہ چراغ پا ہوتے ہیں۔ یہ کبھی سنجیدہ ماحول میں علماء کو جواب نہیں دیتے، بلکہ کبھی کبھار تو حق اور سچ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم لوگ یار منطق لگاتے ہو، تم لوگ قیاس کرتے ہو، فلسفہ لگاتے ہو وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو دراصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جیسے مدعیان نبوت کا خاتمہ کر کے آنے والے دور کے لیے ایک ہمارے لیے رہنمائی چھوڑی ہے، اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف اپنے دور خلافت میں یعنی ایک مختصر سے وقت میں اس امت محمدیہ کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور کر کے دکھائے۔ اسی وجہ سے تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ خلفاء راشدین کے ضابطہ کو اپنا کر تیسری صدی تک بغیر کسی آئین بنائے لوگ حکمرانی کرتے تھے۔ ہمارے ملک کا ایک آئین ہے، یہ ہم نے بنایا، لیکن 3 صدی تک خلفاء راشدین کے بنائے ہوئے قانون اور ضابطے کے مطابق لوگ بر اعظم میں حکمرانی کرتے تھے۔ انہیں کبھی آئین اور قانون بنانے کی حاجت نہیں ہوئی، فوراً دیکھا کہ عدالت صدیق اکبر میں اس کا کیا فیصلہ ہے، وہاں نہیں ملا، دیکھا عدالت فاروق میں کیا فیصلہ ہوا، وہاں نہیں ملا عدالت عثمان میں کیا فیصلہ ہوا، وہاں نہیں ملا، آخر میں مولا علی میں مل ہی جاتا ہے۔
3 صدی تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج ہم نے خلفائے راشدین کے اس بہترین اور سنہرے زمانے کے اصول کو ایک بھی نہیں اپنایا۔ آئین میں سب کچھ ہے لیکن ایک بھی ہم نے نہیں اپنائے۔ یہ بڑا المیہ ہے، یہ جنہوں نے کی ضرورت مجھے اس لیے پڑی ہے کہ ہم نے یوم منانے کا طریقہ یہ بنایا ہے کہ ہم یوم منا کر فضائل بتا دیتے ہیں، مناقب بتا دیتے ہیں، اس کے بعد لنگر کا اہتمام کر لیتے ہیں، چھٹی۔ اس سے کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے بھائی، آج کی نئی نسل کو آج اپنے اگر ہیروز کا نام بتانا ہے تو ان صحابہ کرام کا نام بتائیے کہ پیارے صدیق نے کیسے حکمرانی کی ہے، پیارے عمر فاروق نے کیسے حکمرانی کی ہے، حضرت عثمان غنی نے کیسے حکمرانی کی ہے، مولا علی نے کیسی حکمرانی کی ہے، عمر بن عبدالعزیز نے کیسی حکمرانی کی ہے۔ اور اس سلسلے میں باقاعدہ کتابیں موجود ہیں۔ آپ جس زبان میں لینا چاہتے ہیں، مصر کا ایک بہت بڑا عالم شیخ محمد رضا، اس نے خلفائے راشدین پر چاروں پر الگ الگ کتابیں لکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کتاب لکھی ہے، اور ان کی کتاب کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا ہے، عربی میں بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، انگلش میں بھی ہوا ہے، فرانس زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ ان کی اس کتاب کا ترجمہ تقریباً 50 سے زائد زبانوں میں ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہے تاکہ ہر علاقے کے لوگ جس زبان کے مالک ہوں اس کتاب کو پڑھیں، انہیں پتہ لگے کہ خلفائے راشدین نے کیسی حکمرانی کی ہے اور زمین کو عدل و انصاف سے کیسے بھر کے بتا دیا ہے۔ تو یہ سنہرا 2 سالہ زمان دور بہت عمدہ دور ہے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ میں ایک بات آخر میں، بہت زیادہ وقت میں لے گیا، آخر میں ایک بات عرض کر کے، اگرچہ آپ کے دور خلافت کے بارے میں آگے پیچھے اختلاف ہے، لیکن میں شیخ محمد رضا کی اسی کتاب کے حوالے سے یہ بتا رہا ہوں۔ 2 سال 3 مہینے 11 یہ اکتوبر آپ کو یاد ہو جائے گا، 2 سال 3 مہینے 11 ہمارے چالاک لوگوں نے ہمارے نادان سنیوں کو 2-3 اجلاس سکھایا۔ جب کسی سے فراڈ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ہمارے نوجوانوں کو ایک لفظ دے دیا، یاد کہنے بعد میں 2-3 اجلاس ہو جانا۔ یہ دور خلافت صدیق اکبر ہے۔ ہم اس میٹھے لفظ کو کتنے آسانی سے ہمارے نوجوان قبول کر گئے، کبھی مت کہیے گا یہ لفظ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی مدت ہے یہ، اور جو صدیق اکبر کو نہیں مانتے انہوں نے ہمارے درمیان کی جملہ ڈال دیا۔ بڑے بھولے انداز میں ہمارے نوجوان جب کسی سے فراڈ کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں یار وہ آئے گا نا 2-3 11 ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کیا دیتے ہیں، محاورت کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ نہیں، اگر پہلے نہیں پتا تھا تو آج اس محفل کی برکت سے یہ سن کر جائیے۔ آپ بھی مت کہیے، آپ کے سامنے کوئی سنی نوجوان کہتا ہے اسے بھی مت کہنے دیجیے، اسے سمجھائیے، بولیے بھائی یہ محاورہ ہی فقط مت سمجھنا، اس کے پیچھے ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے، اور اس تاریخ کو جب ہم تمہیں بتائیں گے تو تمہیں بھی دکھ ہوگا۔ لہذا 2-3 11 کا یہ لفظ مت استعمال کرنا۔ جیسے ہمارے کچھ لوگوں نے بڑی آسانی سے ہمارے اندر ایک مسئلہ ڈال دیا تھا، 12 ربیع الاول کو 12 وفات، 12 تاریخ کو حضور کی وفات نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو نادان لوگوں کو ڈال دیا، ہماری موت کو 12 وفات کہنے لگے، یعنی عقیدے کی تصدیق کے لیے 12 تاریخ اور وفات کی تاریخ 12 وفات، 12 وفات بھی رجب الاول میں مت کہیے۔ ہماری عورتیں یہ لفظ استعمال کرتی ہیں، کون سا مہینہ کہتے ہیں 12 وفات کا مہینہ، نہیں اپنی عورتوں کو منع کیجیے۔ ربیع الاول شریف کے مہینے کو میلاد کا مہینہ کہیں عورتوں کو، یہ تھوڑا سا لمبا ہے ربیع الاول، شاید ثقل ہو، مشکل ہو، کہیے یہ لفظ آپ نہیں بول سکتی، سیدھا آسان سا لفظ بولیے میلاد کا مہینہ۔ اور اسی طرح یہ 2-3 11 کبھی بھی مت کہیے گا۔ یہ آخر میں یہ اس محفل کے برکت سے یہ محاورہ جو ہمارے یہاں غلطی سے استعمال ہوتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ وہ فراڈ کیس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کسی کی بات کو نہیں ماننا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے تو کہتے ہیں 2-3 11 ہو جانا۔ جب آپ نے بات سمجھ لی اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 3 زندگی کے حصے ہیں، تینوں روشن حصے ہیں، تینوں منور حصے ہیں، تینوں حصے سے
ہمارے لیے ایک وافر مقدار میں رہنمائی موجود ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو ان کی زندگی کا حصہ ہے وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اعلان نبوت کے بعد حضور کے پردہ فرمانے سے پہلے جو حصہ ہے وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جو 2 سالہ زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم ان جیسی محفلوں کو منا کر کچھ تو سیکھ کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا